جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سب سے پہلے تو ایک کمنٹ سعودی انویسٹمنٹ پہ، اگر یہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ملک کے لیے اچھی بات ہے، اور اللہ کرے کہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ آئے اور وہ پھر صحیح جگہ لگے بھی، ایسا نہ ہو ایون فیلڈ نکل جائے، یہ نہ کسی کو ٹی ٹی میٹی نہ لگا دیں۔ تو یہ ویسے ان کی بیماری ہے، کوئی اسٹریس اکاؤنٹس میں نہ نکل جائیں، سارے محل نہ بن جائے دوسرا۔ تو یہ اس طرف بھی ذرا آپ میڈیا والے بھی نظر رکھیں، ایسا اس پہ ہمیں خوشی ہوگی انویسٹمنٹ آئے لیکن پھر پاکستان میں ہی رہے۔ اچھا جی، جہاں تک یہ دوسرا احتجاج والا معاملہ ہے، آپ نے محسن نقوی صاحب کی بات کی، ایک تو یا دیکھیں، یا تو عہدہ ان کے لیے بڑا ہے، کوئی بڑی ذمہ داری ہے جس کو وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ میں کیا کروں، کیونکہ اس عہدے کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کی بڑی ریکوائرمنٹس ہیں، بڑا سنجیدہ کام ہے انٹیریئر منسٹری کا۔ یہاں پہ ایک دوسرے کو شاید دینا، میں جو ہے آپ نہیں آ سکتے، آپ آ کے دکھاؤ، ابھی آپ کہہ رہے ہیں ہاتھ لگا کے چلے گئے، ہاتھ لگا کے چلے گئے۔ وہ دنیا جو ادھر آئی تھی اور جو 4 بجے تک آپ شیلنگ کر رہے تھے، وہ آپ کس پہ کر رہے تھے؟ وہ آپ جو ہے کوئی کالا شاہ کاکو میں کسی پہ کر رہے تھے، کسی آپ وہاں کوئی کسی اور جگہ کر، آپ یہاں پہ جتنے ہماری تو خواتین نوجوان سارے وہاں موجود تھے، رات بارش میں وہاں جو ہے وہ آئے ہوئے تھے۔ وہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ علی امین خان کا جو ایک ڈیولپمنٹ ہوا، اور وہ جب وہاں ڈی چوک پہنچنے کے بعد جب وہ گئے ہیں وہاں خیبر پختونخوا ہاؤس، اس کے بعد جن کے ساتھ ہوا ہے یا جو صورتحال تھی وہ تو میں آپ کو بتائی، لیکن جو چیلنج تھا، اللہ کے کرم سے ہزاروں لوگ، انہوں نے اٹک برج کراس کیا، انہوں نے بے شمار خندقیں کراس کی، انہوں نے کئی 100 کنٹینروں کو الٹا کے اپنے زور بازو سے، ہمت سے، اللہ کی مدد سے وہ پہنچے ہیں۔ انہوں نے جو ہے شیلز برداشت کی ہیں، گیس برداشت کی ہے، ربر بلٹس برداشت کی ہیں، اسٹیٹ بروٹیلٹی برداشت کی ہے، ان کو مارا گیا ہے، ان کو اٹھایا گیا ہے، ان کے ساتھ سب کچھ کیا گیا ہے، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی، یہاں پہ پہنچے ہیں۔ اچھا، کیا کرنا تھا ہم نے وہاں پہ؟ وہاں سے ہم نے تو تیل تو نہیں نکالنا تھا، یہاں پہ آپ کے پہنچ گئے، احتجاج ریکارڈ ہو گیا، اس کے بعد دھرنے کی تو کال نہیں تھی۔ اگر دھرنے کی کال ہوتی اس کے بعد پھر سارے بیٹھ جاتے۔ نہیں، تو کوئی احتجاج ہمارا کامیابی سے ہوا۔ خطاب بھی پلان نہیں تھا، خطاب بھی پلان نہیں تھا کہ وہ وہاں کارکنان کے درمیان پہنچیں گے، کچھ تو کہیں گے، کیونکہ پیپل ور ایکسپیکٹنگ سم تھنگ فرام ہم۔ آئیڈیل یہ ہوتا کہ وہاں ایک 15-20 منٹ کی ایک سپیچ ہو جاتی، لیکن جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا علی امین خان نے 2 دفعہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اس پہ اپنی سائیڈ آف سٹوری اور ایکسپلینیشن دی ہے کہ ان کا پلان یہ تھا کہ انہوں نے پھر جو ہے اچیومنٹ کے بعد انہوں نے پھر عمران خان صاحب سے جا کے ملنا تھا، ان سے اگلی ڈائریکشن لینی تھی۔ اب تو سارا پرامن آئے ہیں، آپ یہ دیکھیں 4 احتجاج جو تحریک انصاف نے کیے ہیں، اور خیبر پختونخوا سے علی امین خان نے لیڈ کیا ہے، اور ادھر مرکز میں مختلف اوقات میں مختلف لوگ، پنجاب میں حماد اظہر صاحب وغیرہ تھے، یا جو سنگجانی تھا اس میں مین لیڈرشپ عمر ایوب صاحب اور گوہر صاحب، یہ سارے وہاں شبلی صاحب، یہ لوگ تھے۔ 4 بڑے احتجاج پچھلے 1 مہینے میں آپ اگر دیکھ لیں، 8 ستمبر کے بعد سے سنگجانی، لاہور، راولپنڈی پروٹیسٹ، اور یہ 4 بڑے احتجاج ہوئے ہیں۔ یہ میں کروڑوں بالکل، روپے چلے کی میں ایک پارشلی اس پہ اگری کرتی ہوں خان صاحب، لیکن the point is کہ اگر عمران خان نے یہ بات کہی ہے، میسج کنوے کیا ہے کہ آپ نے جانا ہے، ہلنا نہیں ہے، پہنچنا ہے ہر صورت میں، تو پہنچنے کا مطلب تو واقعی پھر یقیناً یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس اٹک پل کراس کیا، آپ وہاں گئے اور آپ پھر وہاں پر اس سے پہلے کے پی ہاؤس میں سٹے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، پھر وہ ایک الگ سٹوری ہے۔ تو یہ تو خان صاحب نے قطعی طور پہ کہا نہیں ہوگا نا کہ آپ نے بس پہنچنا ہے حدود میں اور پہنچ کے بتانا، وہ کہتے ہیں لائن کراس کر کے پاؤں باہر نکال کے بتانا ہے کہ جی میں آ گیا ہوں، پھر واپس نکل جانا، ایسا تو نہیں کہا ہوگا۔ اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگوں کو آپ نے موٹیویٹ کیا تھا، لوگوں کو باہر نکالا ہے، لوگ گرفتار ہوئے ہیں، ان کی اپنی بہنیں گرفتار ہوئی ہیں، تو اس کے کانسیکوینسز تو بہت بڑے ہیں۔ خان صاحب سے میری ملاقات 20-22 دن سے نہیں ہو پائی، پہلے تو ملنے نہیں دیا گیا، اور اس کے بعد یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ میں ایک بات آپ کو ضرور کہنا چاہوں گا، کیونکہ میں خود پولیٹیکل کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں، تو یہ جو ڈیسیجن میکنگ ہوئی ہے ڈائریکٹلی میں اس کا پریوی نہیں ہوں۔ کور کمیٹی میں ظاہر ہے اس کا میں ممبر ہوں، کچھ چیزیں وہاں ڈسکس ہوتی ہیں، لیکن یہ کہنا کہ خان صاحب نے آخری ڈائریکشن کیا دی تھی میرے سامنے نہیں دی، وہ علی امین خان ہو گئے یا بیرسٹر گور صاحب، وہ آپ کو زیادہ اس پہ بریف کر سکتے ہیں، لیکن جو پارٹی کو ڈائریکشن تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے احتجاج تک پہنچنا ہے، آپ نے ڈی چوک تک پہنچنا ہے، ڈی چوک تک ہمارے ورکر پہنچے، ثابت کیا کہ باوجود تمام تکلیفوں کے ہم لوگ وہاں پہنچے۔ اچھا، اس پہ مقصد کیا تھا؟ کیا یہ آخری کوئی اس کے بعد کوئی جو ہے
ہم نے سب نے کسی اور جہان میں چلے جانا ہے. یہ دنیا کا آخری احتجاج تو نہیں تھا. ہم نے ثابت کیا ہے کہ اگر ہم اس بار آ سکتے ہیں ہم دوبارہ بھی آ سکتے ہیں. ابھی ہمارے کچھ احتجاج پنجاب لیڈرشپ نے پلان کیے ہیں, شیخ وقاص صاحب نے اور حماد اظہر صاحب نے, اسلم اقبال صاحب نے, آف کورس مرکزی لیڈرشپ کی ڈائریکشن پہ, کہ فیصل آباد میں, ملتان میں, ساہیوال, ان ایریاز میں ایک کنٹینیوس ایک احتجاج انہوں نے کرنا ہے کچھ دن. یہ آئی تھنک 11 سے ہونے جا رہا ہے. تو احتجاج تو ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. دیکھیں اس سے ان چیزوں سے ڈرنا نہیں چاہیے. احتجاج ایک پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہے جب تک وہ پرامن رہے. اگر ہم پرامن نہیں ہیں خدا نخواستہ, اس کے بعد اسٹیٹ کا کام ہے. لیکن اس کو بھی کلیئر کر دیں, کیونکہ اس پورے کنڈکٹ کے بعد خان صاحب سوشل میڈیا پر جو آپ کے ورکرز ہیں وہ ایک ٹرینڈ چلا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ علی بن گنڈا پور صاحب نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تو ان کا استعفیٰ ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے. پارٹی کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ نہیں, میں اس سے نہیں اگری کرتا. اس آدمی نے لیڈ کیا ہے اور ہر بار لیڈ کیا ہے. اگر آپ ریئلسٹکلی دیکھیں تو آپ کا جو ایک احتجاج کا جو فلیگ بیریئر ہے اور جس نے اس کو لیڈ کیا ہے, وہ تو تقریباً آپ الیکشن کے بعد سے دیکھ لیں, وہ تو علی امین خان ہی اس کو لیڈ کر رہے ہیں. کیونکہ پنجاب میں فسطائیت اتنی زیادہ ہے, وہ ہماری لیڈرشپ کو تو سر نہیں اٹھانے دیا جا رہا. یعنی کہ دیکھیں, اگر آپ لوگوں کے گھر توڑ رہے ہیں, ان کی خواتین کو اغوا کر رہے ہیں, ان کو اٹھا رہے ہیں, ان کی بےزتی کر رہے ہیں, ان کو الٹا لٹکا رہے ہیں, اور باقی تفصیلات آپ خاتون میں نہیں کہنا چاہتا, سارا کچھ آپ کر رہے ہیں, تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس وقت تو علی امین خان جو ہے وہ ایک اس سارے اس پروٹیسٹ میں ایک میں سمجھتا ہوں بڑا ایک ونر بن کے نکلا ہے. اس نے بڑی ہمت دکھائی ہے. دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ ابھی کل کی بات ہے, انتظار پنجوتا ہمارا وکیل ہے خان صاحب کی لیگل ٹیم کا, اس کو غائب کیا گیا. آپ یہ دیکھیں کہ ریاض فتح صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے کہ ان کے بیٹے اور وائف ان کی منسٹر رہی ہیں, ایکس منسٹر ہیں, سٹنگ ایم پی اے جو ہے وہ رہی ہیں پچھلے دور میں, ان کو اٹھا لیا. پھر اس کو اشفاق صاحب جو وکیل ہیں ان کے, علی اشفاق, انہوں نے جب ریلیز کروایا تو کل پھر وہ سنا ہے کہ پھر ان کو غائب کیا. نہیں کہ اگر آپ کو ریاض فتح کو ووٹ چاہیے تو اس میں ان کی وائف کا بیٹے کا کیا قصور ہے؟ جس طرح ابھی پچھلے دنوں بلوچ صاحب کی بیٹی اور ان کی وائف کو اٹھائی. میرا ایک سوال ہے, دیکھیں یہ جو آئینی ترامیم آپ لوگوں کو اغوا کر کے, ہم نے یہ سنا تھا کہ لوگوں کو لالچ دیا جاتا تھا ماضی میں, جو شانگا مانگا سیاست جس کی چیمپئن ہے میں بالکل میں یہ چیز بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے خان صاحب, یہ بھی ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں. صرف ایک سوال چھوٹا سا لے لیں کیونکہ ہم آف ٹاپک چلے جائیں گے. جی پوائنٹ مجھے واضح کرنے دیں, امپورٹنٹ پوائنٹ تو مجھے بات کرنے دیں, اللہ خیر کرے گا. وہ یہ ہے کہ جو آئینی ترامیم لوگوں کی عزتوں سے کھیل کے, گھروں کی خواتین اور بچوں کو اٹھا کے بلیک میل کر کے لوگوں کو توڑ کے آئینی ترامیم کی جائیں, وہ سب کچھ ہو سکتی ہیں, وہ آئینی ترامیم نہیں ہو سکتی. یہ غیر آئینی ترامیم. پریشر ہے آپ لوگوں پہ, آپ کے ایم این ایز پہ پریشر ہے؟ بالکل ہے. اسی وجہ سے ہم نے بالکل اپنے ہے. بہت سارے لوگوں کو آفرز بھی آئی ہیں, آفرز بھی آئی ہیں, میرے خیال میں آئی ہیں, لوگوں کو آئی ہیں. اور لوگوں کا کیا ری ایکشن تھا ٹورڈز آفرز؟ کسی بھی باغیرت عزت والا شخص سے ہوتا ہے, وہ موت تو قبول کر سکتا ہے, اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا. تو ظاہر ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی ایمان والا شخص جو ہے, نہیں یہ تو انڈرسٹوڈ ہے, ظاہر ہے خان صاحب کے نام پہ ووٹ لیا عمران خان صاحب کو تو ایک یہ تو طرف رکھیں پاسبل. نا, عمران خان صاحب دیکھیں میری بات سنیے, عمران خان صاحب کو ایک طرف رکھیے, وہ تو ہمارے لیڈر ہیں. ایک شخص کی اپنی بھی عزت ہوتی ہے نا, ایک علاقے میں اس کی عزت ہوتی ہے, کریڈیبلٹی ہوتی ہے, اس کے باپ دادا کا کوئی نام ہوتا ہے. جو شخص اپنا نام بیچے گا, اس کو خدا نخواستہ اللہ نہ کرے, کیا اگر اس نے مستقبل میں پھر سیاست آگے کرنی ہے, وہ اپنے علاقے میں جا سکے گا, اپنے لوگوں کو فیس کر سکے گا, غمی خوشی میں فیس کر سکے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی ایمان والا غیرت والا شخص اپنا ایمان جو ہے بیچ. لیکن خان صاحب چلے ہم اس طرح سوچتے ہیں, آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں, لیکن آن دی ادر ہینڈ 63A والے معاملے کے بعد حکومت نے, آپ نے جیسے کہ کہا آفرز بھی ہیں, کرا بھی رہے ہیں, تو انہوں نے تو اپنا نمبر گیم پوری کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے. آپ کے نزدیک کون سا ریجن آپ کو لگ رہا ہے کہ کمزور ہے, کہ جہاں سے لوگوں کے اسکپ ہونے کے چانسز ہیں؟ پنجاب ہے, کے پی ہے؟ دیکھیں یہ ویسے بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس ملک میں آئینی ترامیم اس طریقے سے کی جا رہی ہیں. جیسے بھی آپ کا چینل ہے, آپ کا پروگرام ہے, تو آپ کے پروگرام میں جو بھی کچھ ہو, آپ کی ٹیم کا کام ہے, آپ کی مینجمنٹ کا, آپ کی اپنی انٹرنل ڈسکشن کے بعد یہ پروگرام بنتا ہے. جو آپ اب کوئی اور چینل, فار ایگزامپل جیو یا ایئر وائی یا کوئی بھی فار دیٹ میٹر, وہ آپ کو لکھا ہے اسکرپٹ دے دے کہ یہ لو, یہ پروگرام آپ نے کرنا ہے. ہو سکتا ہے وہ اچھا بھی ہو, کیا آپ کریں گی؟ کیا وہ آپ کو زیب دے گا؟
یا آپ کے چینل کو زیب دے گا کہ لکھا لکھایا پڑھا پڑھایا پروگرام، یعنی کہ ایک لا منسٹر رات کے 2 بجے کہتا ہے ہمیں مسودہ مل گیا ہے. یہ بڑی اچیومنٹ ہے. آرکیمیڈس پرنسپل آپ نے پڑھا تھا؟ میں تو سائنس کا بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں کہ اس نے جو چھلانگ ماری تھی پانی سے، باقی تفصیل آپ کو پتا ہوگا، یوریکا میں نے پا لیا. تو آپ مجھے بتائیں لا منسٹر جب یہ کہتا ہے کہ مجھے مسودہ مل گیا ہے آئینی ترامیم کا، کہاں سے ملا؟ کس نے بھیجا؟ کس طرح بھیجا رات کے 2 بجے؟ یہ تو آپ کو پتا ہے خان صاحب کہاں سے ملا ہے؟ ہمیں کیا خان صاحب آپ کو پتا ہے کہاں سے ملا؟ آپ ان سے پوچھیں. دیکھیں میری بات سنیے، دیکھیں آئین قرآن کریم نہیں ہے لیکن ایک سیکرڈ ڈاکیومنٹ ہے، لیکن ہم نے یہ پڑھا ہے بطور قانون کے ادنا طالب علم کہ دس از اے لیونگ ڈاکیومنٹ. اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے. اس میں ہر میں کہتا ہوں کہ آئین میں جتنی ترامیم آپ ملک کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ سب سٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پہ بھی ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ کسی کو ایلیمینیٹ کرنا چاہیے. خان صاحب کچھ نام لے سکتے ہیں آپ جن لوگوں کو آفر آئی ہے کچھ؟ دیکھیں ملک آفر کو چھوڑیں، دیکھیں ملک جو ہے وہ آئین کے لیے نہیں، آئین ملک کے لیے ہے. ٹھیک ہے، اب آئین میں ہم نے ترامیم بالکل کرنی ہے، لیکن کیا اس طریقے سے کرنی ہے؟ رات کے 3 بجے ماسک چڑھائے، لوگوں کو اٹھا کے غائب کرا کے، اٹھا کے بلیک میل کر کے، مار کے، پلازے گرا کے، بچوں کو بلیک میل کر. نہیں، وہ جو بالکل جو پارلیمنٹ کے اندر سے ہوا اس کو تو ہم کنڈیم کرتے ہی، تو جمہوریت میں ہوتا ہی نہیں ہے خان صاحب. لیکن 2 چھوٹے سوال ہے، وقت کی قلت ہے. میں آپ سے 1 لائنر جاننا چاہوں گی، دونوں بڑے امپورٹنٹ سوال ہیں. مجھے پہلے یہ بتا دیں کہ رؤف حسن صاحب نے ایک بار پھر کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات ہوگی، انہی سے ہی ہوگی. دیکھیں یہ ریا گلاپنا ہم سب لوگوں کو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں. پولیٹیکل ورکر کوئی بھی ہو، چاہے میں ہوں چاہے کوئی اور ہو، پولیٹیکل ورکر ہمیشہ دوسرے پولیٹیکل ورکر سے ڈائیلاگ کرتا ہے. سیاسی جماعتوں، حکومت اور اپوزیشن کے بیچ میں پولیٹیکل تو پھر رؤف حسن صاحب یہ کیوں کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے؟ دیکھیں میکسیمم اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات نہیں ہوتے، ایک انگیجمنٹ ہو سکتی ہے. جیسے کہ اگر مس کمیونیکیشن ہوئی ہے یا کنفیوژن کسی چیز پی ٹی ایم کے جو احتجاج ہے، جی پی ٹی ایم کا تو جو احتجاج ہے اس پہ کیا سٹانس ہے پاکستان تحریک انصاف کا؟ دیکھیں پشتون تحفظ موومنٹ وہاں ایک جماعت ہے، اس کے 2 ممبر داور صاحب اور علی وزیر صاحب پچھلی اسمبلی میں ہماری حکومت میں اپوزیشن ممبر بھی تھے، ہمارے ساتھ اکثر بیٹھتے تھے. عمران خان صاحب ہم کو سپورٹ کرتے تھے، اسد قیصر صاحب، پرویز خان صاحب ہماری جماعت میں تھے، ان سے ہم ڈائیلاگ کرتے تھے. سر آپ اس کے حق میں پابندی کے کہ نہیں ہے؟ بیکاز آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم. بالکل حق میں نہیں ہے ہمارا. اس پہ بالکل سمپل اسٹریٹ فارورڈ نقطہ نظر ہے، وہ یہ ہے کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے آپ جو بھی آپ کے مذاکرات ہیں، آئین کے اندر ہوتے ہوئے آپ اس کا کوئی حل نکالیں. بالکل، بہت شکریہ علی محمد خان صاحب. میں معذرت چاہوں گی، وقت کی قلت کی وجہ سے اب بریک لینا پڑ رہی ہے، لیکن آپ نے کہا کہ پابندی کے حق میں